السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہو، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے کچھ کمی نہیں آتی۔ میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ لہذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنی ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کی تقاضے سے ہوا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6072۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور سونا ان کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ نمبر 2، روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، ان کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 4، دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، ان کے اور مخلوق کے درمیان پردہ ان کا نور ہے، اور وہ یہ پردہ اٹھا دیں تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 445۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم سب کے سب بھوکے ہیں، آپ اپنے خزانے خاص سے ہمیں کھلائیے۔ یا اللہ، آپ اپنے فضل سے ہمیں پہنائیے۔ یا اللہ، دونوں جہاں میں سارے مسلمانوں کو اپنے خزانے خاص سے عافیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔
جن مسلمانوں پر قرض کا بوجھ ہے اپنے خزانے خاص سے سب کے قرضوں کو ادا فرمائیے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں جن جن ملکوں میں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، محتاجوں کی مجبوروں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اگر آپ مدد نہیں فرمائیں گے تو کون مدد فرمانے والا ہے؟ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔